ہم بات کریں گے آج ذرا اپرچونٹیز کی کہ کیسے بہتری آئی ہے کام کرنے کے انداز میں, کام کرنے کے طریقے میں, اور سوشل میڈیا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر بات کی جائے تو کس طرح کی اپرچونٹیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہیں. دیکھیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے انسانوں کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کئی گنا بڑھا دی ہے. جو کام اگر آپ نے لیٹس سے کوئی پیپر لکھنا ہے, یا آپ نے کوئی کیمپین بنانی ہے, یا آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو آپ کے اس کام میں جو آپ مے بی 5 دنوں میں کرتے, 7 دنوں میں کرتے, 10 دنوں میں کرتے, وہ اب آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں لیوریجنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو دیکھیں, جو لانگ ٹرم ریپرکشنز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, وہ تو بہت سارے ڈفرینٹ ہیں, اور اس پہ ہم ایک الگ ڈبیٹ ہے. مگر ایٹ لیسٹ جو شارٹ ٹرم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو تبدیلی آئے گی, اس میں یہ کہا جا سکتا ہے, بہت ایک ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لیوریج کریں گے وہ ان لوگوں کو ضرور ریپلیس کر دیں گے جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لیوریج نہیں کرتے, کیونکہ ان کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جو بھی آپ نوکری کر رہے ہیں اس کا 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا نوکری کر رہے ہیں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ سے اتنا پورشن آپ کی نوکری کا آپ سے کافی بہتر کر سکتی ہے اگر آپ اسے لیوریج کریں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جائے تو پھر آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز کو استعمال کرنا آنا چاہیے. یعنی بیسک رول یہ ہوا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو گلے لگائے بغیر اب چارہ ہے نہیں, یہ ہماری زندگی میں ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اب اگر کوئی ینگسٹر ہے جو کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, وہ کیا کرے, کس راستے پر جائے, کیسے اس کو استعمال کرے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ سیکھنا شروع کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایٹ دا ویری بیسک جو آپ کے چیٹ باٹس ہیں, جس میں آپ کا چیٹ جی پی ٹی, بہت سارے اور اب آ گئے ہیں, ڈیپ سی, کبھی ایلون مسک نے اپنا ماڈل نکال دیا گراک 3, ان ماڈلز کو یوز کر کے تو آپ بہت ساری, دیکھیں جیسے گوگل سرچ تھا پہلے, اس سے پہلے لائبریریز تھیں. اگر آپ نے کسی بھی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے, آپ جاتے تھے ایک لائبریری میں, آپ وہاں پہ کتابیں ڈھونڈتے تھے, ان کتابوں میں سے آپ ریسرچ کرتے تھے. اس کے بعد تھوڑا اور ایڈوانس ہو گیا اور آپ کی یہ فرکشن کم ہو گئی لائبریری جانے کی, وہاں پہ کتابیں ڈھونڈنے کی. ٹائم جب گوگل سرچ آیا یا کوئی بھی جو سرچ انجنز ہیں وہ آئے, تو انہوں نے آپ کا یہ ریسرچ ٹائم جو ہے اس کو بہت کم کر دیا. پھر یوٹیوب نے اسی کو, ویڈیو نے اسی کو اور انہینس کر دیا کہ آپ کے اور سینسز استعمال ہونا شروع ہو گئے, کہ صرف آپ کوئی چیز ریڈ نہیں کر رہے مگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے کانسیپٹ سمجھ سکتے ہیں. یوٹیوب آ گیا, یہ کہہ لیں کہ اس کا 10x ورژن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے وہ صرف اور صرف کوئی چیز سرچ نہیں ہو رہی, جو آلریڈی اویلیبل ڈیٹا ہے اسی ڈیٹا کو وہ ریٹریو نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایک جنریٹو اے آئی جسے ہم کہتے ہیں, کہ وہ آپ کا جو سوال ہے اس کے اوپر پورا انالیسس کر کے. دیکھیں, جو انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ نالج اور پھر نالج کی اپلیکیشن. تو گوگل تک, یوٹیوب تک آپ کو نالج کی ایکسس تو ہو جاتی تھی, جو بھی آپ کو چیز چاہیے, مگر یہ جو چیٹ باٹس ہیں یہ آپ کو اس نالج کی اپلیکیشن بھی بتا رہے ہیں, اس کے اوپر انالیسز کر کے آپ کو ایک پکی پکائی چیز دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا ٹائم, جو پہلے آپ کو جب آپ ریسرچ کرتے تھے ان چیزوں کو, یو نیڈیڈ ٹو پٹ دیم ٹوگیدر, وہ اب آپ کے لیے چیٹ جی پی ٹی نے, چیٹ باٹس نے خود ہی کر دیا ہے. تو آپ کا ٹائم اور بہت بہت کم ہو گیا. اس میں obviously ایک چیز یہ ضرور ذہن میں آتی ہے کہ جیسے میری نانی ہے, نانی تھیں, تو وہ ان کو کوئی کیلکولیشن بتا دو, آپ کوئی بھی کیلکولیشن, 3 نمبرز انٹو 3 نمبرز کی ملٹیپلیکیشن بتا دیں, 123 انٹو 237, تو وہ آپ کو 1 منٹ میں کر کے دے دیتی تھی. کیونکہ ظاہر ہے ان کے زمانے میں اس طرح کے کیلکولیٹرز نہیں تھے, ان کا دماغ جو ہے وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ وہ استانی بھی تھی میتھ کی, تو وہ بہت جلدی میتھ کے سمز جو ہے وہ سالو کر دیتی تھی. مگر اگر آپ یہی سوال مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس سپیڈ پہ نہیں کر سکتی, مجھے بہت دیر لگے گی, میں اس کو کمپیوٹ کروں گی, پھر مجھے پیپر چاہیے ہوگا جو میں لکھ سکوں, اور پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. اس لیے کیونکہ میرے زمانے میں جیسے ایز آئی واز گروئنگ اپ تو کیلکولیٹرز آ گئے ہوئے تھے, تو میرا یہ مینٹل میتھ کا جو مسل ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوا نہیں. تو یہ ضرور ایک کہہ لیں ریپرکشن ضرور ہے
کہ جب آپ کو ایک پکی پکائی چیز مل جاتی ہے تو جس طرح سے پہلے آپ کو اپنے مینٹل مسلز ایکسرسائز کرنے پڑتے تھے وہ اب آپ نہیں کو ہوگا. اس طرح سے نہیں کرنے پڑتے. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا بہرحال کہ آپ کی کریٹیوٹی اور تھنکنگ ابیلٹی اور انالیٹیکل سکلز جو ہیں وہ سٹائفل نہ ہو. صحیح ہے. اچھا اب لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر ایک ینگسٹر جو ہے وہ آج اس اے آئی کے دور میں ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ ہی لرن؟ اس کو کوڈنگ سیکھنی چاہیے، اس کو اے آئی کو لیوریج کس طرح کرنا ہے یہ سیکھنا چاہیے؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ کو کوڈنگ لینگویجز اور پروگرامنگ تو آنی چاہیے، مگر جیسے کہ پہلے جب آپ کوئی بھی پروگرام لکھتے تھے، کوئی الگوریدم لکھتے تھے، کوئی کوڈ لکھتے تھے، آپ نے لیٹس سے کسی بھی کمپیوٹر پروگرام سے کوئی ٹاسک اچیو کرانا ہے تو آپ کو پوری اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا تھا پوری لاجک کہ الگورتھمز. یس. یہ کرو پھر اس کے بعد یہ کرو پھر اس کے بعد یہ کرو پھر اس کے بعد یہ کرو. ایک ایک چیز پورا سسٹم آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا تھا، اس کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن دینی پڑتی تھی کیونکہ وہ خود سے نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی. مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ جو کوڈرز ہیں ان کا کام بہت آسان ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایک کوڈ کا اسٹرکچر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مشین کو ایک گول دینا ہوتا ہے کہ یہ گول اچیو کرنا ہے. اس کے بعد مشین لرننگ اور سیلف لرننگ وہ اس کے بعد کک ان ہو جاتی ہے جس میں آپ نے مشین کو ایک گول دیا. لیٹس سے وہ گول یہ ہے کہ اس نے ایک کاغذ اس طرح پکڑ کے اٹھانا ہے. اب پہلے آپ کو اس کی پوری ایک اسپیس انالیسس کرنی پڑتی، اس کی انجینئرنگ، اس کا پورا سسٹم دینا پڑتا. مگر اب آپ نے اس کو صرف گول دے دیا کہ یہ کاغذ اٹھانا ہے اور آپ نے اس کو ایک نیورل نیٹ ورک کے اندر مطلب ایک بہت زیادہ اس کے اندر آپ نے پاور ڈال دی، کمپیوٹ ڈال دیا اور پھر وہ خود بلینز آف ٹرائز کرے گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. وہ اپنے سب گولز بنائے گا، جو چیز کام کرے گی اس کو وہ رکھ لے گا، جو چیز کام نہیں کرے گی اس کو وہ ڈسکارڈ کرتا جائے گا. تو یہ مشین لرننگ ایک اے آئی کے اندر ہوتی ہے جو کہ اے آئی خود ایک سیلف لرن کر رہا ہوتا ہے. جب ہم نے آپ نے جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈینجرس کی بات کی تھی، اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے کیونکہ یہ ایک اٹونومس سسٹم ہے. ہیومن بینگز اس کے اندر سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. تو یہ کب کیا سب گولز بنا رہا ہے، یہ اس کو کیسے لرن کر رہا ہے، کیا پاتھ پہ لے رہا ہے، کیا کوڈ اڈاپٹ کر رہا ہے، کیا کوڈ ڈسکارڈ کر رہا ہے، اس میں ہیومنز کی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں ہے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر ایک کے لیے کوڈنگ سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ ایوری ون شوڈ لرن کوڈنگ. بالکل ایوری ون شوڈ بی لرننگ ٹو لیوریج اے آئی ٹولس. ناٹ ایوری ون ڈز ناٹ نیڈ ٹو لرن ٹو میک اے آئی، مگر ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا، اس کو آئی ٹی فیلڈ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کانٹینٹ ڈیزائنر ہے، وہ مارکیٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کوڈر ہے، وہ لیٹس سے فیشن ڈیزائننگ کرتا ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، کوئی بھی فیلڈ میں وہ ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، اگر وہ اے آئی کو لیوریج کر سکتا ہے، اے آئی کے ٹولز کو لیوریج کر سکتا ہے، ایٹ دا ویری بیسک اس کو چیٹ باٹس کو لیوریج کرنا آتا ہے، تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ایک ایسے بندے سے جو کہ اسی کی فیلڈ سے ہے مگر اے آئی کو لیوریج نہیں کر سکتا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. تو اس وجہ سے ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے اس کو اے آئی کے ٹولز کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اور فائنلی اگر ہم کمپیریزن کر لیں پاکستان میں موجود اپرچونیٹیز کا، لرننگ اپرچونیٹیز کا، اور باہر موجود لرننگ اپرچونیٹیز کا، پاکستانی نوجوان کس طرح سیکھ سکتا ہے، کیا سیکھ سکتا ہے، اور باہر کا نوجوان کس طرح سیکھ سکتا ہے، کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیا ہم دونوں برابر ہیں؟ کیا پاکستانی نوجوان اور باہر کے نوجوان برابر ہیں یا اپرچونیٹیز میں فرق ہے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹی، لانگ ٹرم ہمارے پاس کم اپرچونیٹی ہے اور میں بتاتی ہوں کیوں. شارٹ ٹرم تو ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان ایک سروس اکانومی ہے. پاکستان میں بیک اینڈ جابز آتی ہیں، پاکستان بیک آفس ہے بہت ساری دنیا کے لوکیشنز کا. تو یہاں پہ جو ہے وہ جتنی بھی مینیل جابز ہوتی ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، کیونکہ یہاں پہ ایک آپ کے پاس ایک بہت بڑی ینگ پاپولیشن ہے جو کہ اس طرح کی مینیل جابز ایک بہت کاسٹ افیکٹو مینر میں کر دیتی ہے. تو پاکستان پچھلے سال جو ہے وہ واز رینک تھرڈ ایز دا موسٹ اٹریکٹیو پلیس فار فری لانسرز. تو اگر وہی فری لانسرز جو ہیں وہ اے آئی کے ٹولز کو لیوریج کرنا سیکھ لیں
تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کئی گنا بڑھا سکتے Multiply کر ہیں سکتے ہیں، اور وہ کئی گنا جتنا پہلے کام کرتے تھے اس سے کئی گنا کام زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کما سکتے ہیں. تو اس لیے شارٹ ٹرم اپرچونٹی تو پاکستان میں بہت بہت زیادہ ہے اور یہ ٹولز آلریڈی اویلیبل ہیں. یہ ٹولز کوئی ایسے نہیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ان کی, تو یہ تو اویلیبل ہے. لانگ ٹرم البتہ ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا, اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اے آئی ایسا آ جائے گا جو کہ فل آٹونومی کے ساتھ یہ ساری جابز ویسے ہی کر لے گا. اس طرح کی مینیل جابز کے لیے ہیومن انٹرونشن کی شاید ضرورت نہ رہے لانگ ٹرم.